الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء یبعث سرایاه فأدناهم منه منزلة أعدمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑوں کی وجوہات۔ آج کا موضوع بہت ہی کور ٹاپک ہے، انتہائی کروشیل اور بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ اس موضوع کا تعلق ہے خاندانی نظام یعنی فیملی سسٹم کے ساتھ، اور ایک اسلامی ریاست کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ خاندانی نظام ہوتا ہے۔ جتنا یہ بیسک یونٹ یعنی فیملی سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اسلامی نظام جب وہ اسٹرانگ ہوگا، اور شیطان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس فیملی سسٹم کو نقصان پہنچائے، اس کے اندر انتشار برپا کرے۔ جب بات کی جاتی ہے کہ خاندانی نظام کے اندر بہتری لائی جائے، ازدواجی زندگی میں بہتری لائی جائے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا جائے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ازدواجی زندگی میں ہونے والے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا اس چیز کو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے؟ کیا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس بات کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر رکھتا ہے، اس کا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، پھر وہاں سے وہ اپنے لشکروں کو جو وہ روانہ کرتا ہے فتنے وغیرہ برپا کرنے کے لیے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ، پھر اس کے ابلیس کے چیلوں میں سے جو چیلا بھی جب وہ منزلت کے اعتبار سے اس کے جو نا زیادہ قریب اور عظیم ہوتا ہے، تو یجیء احدہم، تو ان میں سے ایک جو وہ اس کا چیلا آتا ہے اس کے پاس، فیقول، تو وہ چیلا ابلیس سے کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا، کہ میں نے ایسا ایسا جب وہ گناہ کیا، لوگوں کے اندر اسی طریقے سے جو وہ فتنہ ڈالا، فساد ڈالا، ٹھیک ہے۔ فیقول، تو ابلیس اس چیلے سے کہتا ہے ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، دو بندوں کے درمیان لڑائی کرا دی، ٹھیک ہے، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرا دی، فتنہ کروا دیا، فساد کروا دیا، کسی کو بیاہی فاشی کے رستے پر ڈال دیا، ٹھیک ہے، کسی کو سودی لین دین، کوئی بڑا کام نہیں کیا یہ۔ قال ثم یجیء، پھر راوی کہتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ثم یجیء احدہم، پھر اس کے دیگر چیلوں میں سے کوئی اور آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، کہتے ہیں میں ابلیس کا چیلا ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فلاں جو اس کو جو وہ ورگلانا تھا، پھسلانا تھا، اس بندے کو جو ہے میں نے اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی، اس وقت تک میں ان دونوں کے پیچھے جو وہ لگا رہا ہوں۔ قال، تو پھر جب وہ راوی کہتے ہیں فیدنیہ منہ، تو ابلیس جو ہے جب وہ اپنے اس چیلے کو اپنے جو وہ قریب کر لیتا ہے، یقول، اور اس سے کہتا ہے نعم انت، تم نے تو کیا ہی خوب کام کیا، یعنی تم نے بہت بڑا کام کیا۔ قال الاعمش، اعمش جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں، اراہ قال، کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ کہا ہے کہ فیلتزمہ، کہ ابلیس جو ہے وہ اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے، یعنی یہ جو چیلا جو شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے، ابلیس اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی میں ہونے والے لڑائی جھگڑے بہت جب وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
اب اس بات پر ہم آتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو کیا اس کا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ گھریلو جو نظام ہے وہ بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر مزید بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، مزید گھر کا نظام خراب ہوتا رہے گا تو پھر یہ کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ انٹرنل فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ یا تو شوہر کی غلطی ہوگی یا بیوی کی غلطی ہوگی، دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ہوگی یا دونوں کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہے انٹرنل فیکٹرز۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ایکسٹرنل فیکٹرز پر آئیں گے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی اور تیسرا شخص ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انٹرنل فیکٹرز کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انٹرنل فیکٹرز میں بھی کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کچھ ایشوز چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا ایشو نہ بنائیں، چھوٹی باتوں کو، چھوٹے مسائل کو ایشو نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ جو باتیں اگنور ہو سکتی ہیں انہیں اگنور کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر جب وہ بات کے اوپر نہ جھگڑا ہوگا کہ چھوٹا موٹا ایشو ہے، چھوٹی سی بات، تو اس کو اگنور کر دے، اس کو یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ بات کا پتنگڑ نہ بنائے۔ پھر مزید یہ کہ اگر کسی ماضی کی بات پر پہلے جھگڑا ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ نہ چھیڑے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایک ماضی کی بات ہوتی ہے، پرانا قصہ ہوتا ہے، اس پر 1 گھنٹہ جھگڑا ہو چکا تھا، پھر جب وہ 6 مہینے بعد پھر جب وہ جھگڑا ہوگا تو دوبارہ اس بات کا تذکرہ دوبارہ ہوگا اور اس پر پھر آدھا گھنٹہ دوبارہ لگایا جائے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جس پر ماضی میں ہو گئی بات تو ہوگی، بس اسے ختم کیا جائے۔ پھر ایک لفظ ہے ہمارے ہاں ازدواجی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ کا لفظ، اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اکثر جب لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر جیسے شوہر جو وہ بیوی سے کہتا ہے جو وہ اکثر جو وہ آپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا ناشتہ لیٹ ہی ہوتا ہے، اکثر جو وہ استری ٹائم پر نہیں ملتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ویسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر جو وہ صفائی لیٹ ہوتی ہے، اکثر صفائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اکثر سنڈے والے دن دوپہر کا کھانا لیٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر کے لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملات اکثر تو نہیں ہو رہے ہوتے، اکثر تو کھانا لیٹ نہیں ہوتا، اکثر تو ناشتہ لیٹ نہیں ہوتا، اکثر تو استری اور دیگر چیزیں لیٹ تو نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار ہو جاتی ہیں۔ تو لفظ اکثر سے جو وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین بھی کہتی ہیں آپ تو جب وہ ہمیشہ ہی جب وہ اس طرح کرتے ہیں، آپ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہمیشہ اور اکثر ان دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے خواتین کہتی ہیں آپ تو ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں، جب بھی کبھی پکنک کا پروگرام بنے، کوئی بھی پروگرام بنے کہیں جانے کا تو آپ ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہمیشہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انٹرنل فیکٹرز میں کہ بعض اوقات جھگڑے کی وجہ شوہر ہوں گے، شوہر کی غلطیاں ہوں گی یا بعض اوقات بیوی کی غلطیاں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر سے ہونے والی کون سی خطائیں ہیں جن کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اکثر خواتین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر جب وہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور غصہ جب وہ جلدی آ جاتا ہے شوہروں کو، تو غصہ واقعتاً اچھی چیز نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے اور حتی الامکان جتنا اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہو تو کیا جانا چاہیے۔ شعب الایمان البیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے شہد کو خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایلو ویرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شہد کے اندر اگر جو ہے وہ ڈالا جائے تو شہد کا ذائقہ بدمزہ کر دیتا ہے، کڑوا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا جو وہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ خواتین کا ایک اور شکوہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر جب اچھے اخلاق سے گفتگو نہیں کرتے، گھر آتے ہیں تو جب وہ بد اخلاقی سے یا جب وہ سخت لہجے میں ٹھیک ہے بات کرتے تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور یہ بات جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہوں، لہٰذا اخلاق جو وہ اچھا ہونا چاہیے۔
بعض خواتین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ شوہر جو وہ جو اخراجات ہیں یعنی کہ نان نفقہ ہے وہ پورا نہیں دیتے، اخراجات پورے دے دیں تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی وجہ ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی شخص کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، یعنی مارنا پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ جب وہ معاملات کافی حد تک بڑھ جائیں اور خواتین کی اگر یہ کہ بد اخلاقی زیادہ ہو جائے تو مارنے کی اجازت دی گئی، لیکن چہرے پر مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایسی مار جس سے یہ کہ نشان پڑ جائیں اس سے منع فرمایا، تو اجازت دی گئی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے مارنا، تو فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ مارو اور اسے بد دعا نہ دو، اور اگر اس سے ترک تعلق کرنا ہی پڑ جائے تو یہ معاملہ گھر کی حد تک رکھو، اگر جب وہ ترک تعلق ہو تو گھر کی حد تک معاملہ رکھا جائے، باہر والوں کو اس میں انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ جتنا معاملہ باہر جاتا ہے تو اتنا پھر جب وہ لوگ آگے جب وہ اس کو بڑھا چڑھا کر مزید آگے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر یہ کہ جو ہے نا تعلقات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو معاملے کو گھر کی حد تک رکھا جائے، اور اگر کوئی ثالث مقرر کرنا پڑی جائے اختلافات کو دور کرنے کے لیے تو کسی ایسے شخص کو ثالث بنایا جائے کہ مخلص بھی ہو اور بات کو آگے جو وہ پھیلانے والا نہ ہو، اسے جو وہ ثالث بنایا جائے جو معاملہ فہم بھی ہو۔ پھر یہ کہ بیویوں کو مارنا پیٹنا یہ ایسا عمل ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منع فرمایا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی مار پیٹ کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات لے کر آئیں، تو جن مردوں کی شکایت آئی ہے ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر تمہیں اس کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو تمہیں اس کی کوئی دوسری عادت پسند آ جائے گی، یعنی اس حدیث سے مبارکہ میں بہت ہی ایک گولڈن رول بیان کیا گیا، بہت سنہری اصول دیا گیا۔ اس حدیث سے مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کے اندر اپنی زوجہ کے اندر کوئی ایک عادت اگر پسند نہیں، کوئی دوسری دیکھ لے وہ اچھی ہوگی، اگر کوئی خاتون اگر اچھا کھانا نہیں بنا سکتی تو ہو سکتا ہے ان کا اخلاق اچھا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ کوئی خاتون اگر جو ہے وہ گھریلو جو کام کاج ہیں، گھریلو جو ذمہ داری ہیں ان کے اندر اگر وہ سوئفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاسٹ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے دیگر بچوں کی تربیت کے اندر اچھی ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بچوں کی تربیت کے اندر اتنی اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کھانا پکانا، اخلاق، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزوں کے اندر کفایت شاری ان چیزوں کے اندر اچھی ہو، تو ایک عادت اگر اچھی نہیں ہے تو دوسری دیکھ لے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں دنیاوی پروڈکٹس کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر یہ کہ آل فیسلٹیز انڈر ون روف مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک بیوی کے اندر جب وہ ساری خوبیاں ہوں، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج کا جب وہ مسلمان کے غیر مسلم بھی یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہو، اس کی جو زوجہ ہو تو اس کے اندر سارے اوصاف ہونے چاہیے، وہ پڑھی لکھی بھی ہو، ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، سافٹ اسپوکن بھی ہو، ٹھیک ہے، والدین کی خدمت کرنے والی بھی ہو، ٹھیک ہے، گھریلو کام کاج کے اندر جب وہ سلیقہ شعار بھی ہو، ٹھیک ہے، کھانا بھی اچھا پکاتی ہو، ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت بھی اچھی جب وہ کرنا جانتی ہو، ٹھیک ہے، اور بچوں کو پڑھا بھی لیتی ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خاتون کے اندر سارے اوصاف حمیدہ جو ہے وہ جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کے اندر کچھ اوصاف ہوں گے تو کسی کے اندر کچھ دوسرے اوصاف ہوں گے، تو اس حدیث میں گولڈن رول بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جب وہ ناپسند نہ کرے، اگر کوئی ایک عادت پسند نہیں تو کوئی دوسری دیکھ لے، دوسری عادتیں اس کے اندر اچھی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ بیویوں کے کچھ حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کے اوپر بیویوں کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں تو اس ضمن میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو جو ہے نا شوہر مطالبہ کرتے ہیں بیویوں سے کہ جی بیویوں سے کہتے ہیں، زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر میرے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور بیویاں شوہر سے کہتی ہیں آپ کے اوپر میرے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔
ہونا یہ چاہیے کہ شوہر دیکھے کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، میں نے کیا بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور بیوی یہ دیکھے کہ میرے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہے، میں نے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ چیز مناسب ہے، یہ چیز آسن ہے۔ ہوتا کیا ہے، خواتین ان کتب کا مطالعہ کریں گی جس میں یہ کہ بیویوں کے حقوق ہوں گے، اور شوہر ان کتب کا مطالعہ کریں گے جس میں یہ کہ شوہروں کے حقوق۔ حالانکہ شوہر نے تو وہ حقوق نہیں ادا کرنے، وہ تو بیوی نے ادا کرنے۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ ایسی کتابیں پڑھیں جس میں شوہروں کے حقوق بیان ہوں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں، وہ آرٹیکلز پڑھیں جس میں شوہروں کے حقوق کا بیان ہو۔ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دیکھے، انشاءاللہ دوسرا شخص جو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دے گا۔ بیویاں جب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اپنے شوہر کے حقوق اچھی طرح ادا کریں، انشاءاللہ شوہر بھی ادا کریں گے۔ اسی طرح شوہر جب اپنی بیویوں کے حقوق، اپنی زوجہ کے حقوق جب وہ آسان انداز میں ادا کرے، انشاءاللہ بیویاں بھی آسان انداز میں ادا کریں گی۔ تو اب ہم آتے ہیں بیویوں کے حقوق پر۔ سب سے پہلا حق یہ کہ بیوی سے جب وہ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اچھے اخلاق سے گفتگو کی جائے۔ دوسرا حق یہ کہ مالی استطاعت کے مطابق جب وہ اہلیہ کے لیے لباس اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے مطابق انتظام کیا جائے۔ اب اگر کسی جب وہ شوہر کی تنخواہ کم ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ 800 روپے کا جوڑا کروا کر دے سکتا ہے اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو، تو خواتین کو چاہیے اس پر اکتفا کریں، ٹھیک ہے، قناعت کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی کی استطاعت زیادہ ہے جو 3000 کا کروا کر دے سکتے ہیں تو 3 کا کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ کہ خواتین کو بھی ذرا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ بیماری کے اندر مالی استطاعت کے مطابق جو وہ اہلیہ کے علاج کا انتظام کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کشائی دی ہے، وسعت دی ہے، تو گھر میں اگر کوئی جو وہ کام کاج والی خاتون رکھی جا سکتی ہیں تو وہ کی جائے، یا کوئی دوسری سہولت پیدا کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے۔ حسب ضرورت یہ کہ اہلیہ کو ان کے والدین کے گھر جب وہ جانے کی اجازت دی جائے، لیکن حسب ضرورت ہے۔ اس میں یہ کہ بعض اوقات خواتین کی جانب سے بھی جب وہ خطا کا معاملہ ہوتا ہے کہ اجازت دی جاتی ہے 3 دن کی، تو خواتین آتی ہیں 1 ہفتے بعد، 1 ہفتے کی اجازت دی جاتی ہے، خواتین آتی ہیں 15 دن بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ اگر جب وہ خواتین اتنا زیادہ لمبا ٹائم گزاریں گی تو پھر پیچھے شوہر کے کھانے کا اور دیگر جو کام کاج وغیرہ ہیں، استری وغیرہ، یہ چیزیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ کہ میانہ روی کے ساتھ جب وہ معاملے کو لے کر چلا جائے۔ پھر اگلا حق یہ کہ اہلیہ کے جو گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی 1 سے زائد ازواج ہوں تو ان کے نان نفقے اور اوقات کے اندر برابری جب وہ کی جائے، ورنہ قیامت کے دن اس حوالے سے بحث پرس ہوگی اور اس حوالے سے سخت احادیث ہے۔ اسی طریقے سے اگر اہلیہ کے گھر والے اگر آ جائیں، والدین یا بہن بھائی وغیرہ، تو ان کے اوپر جب وہ اپنی استطاعت کے مطابق جب وہ خرچ وغیرہ کیا جائے، اور ان کو جتنا ٹائم دے سکتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کی جائے، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں وہ دیا جائے۔ پھر اگلا کہ دنیاوی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر جب وہ کچھ ٹائم جب وہ اہلیہ کو بھی دے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت سارا کام جب وہ کاروبار کو یا جاب کو یا دیگر مشغولیات، دوستوں کے اندر جب وہ بیٹھا جا رہا ہے، دوستوں کو کئی گھنٹے دیے جا رہے ہیں لیکن بیوی کو نہیں دیے جا رہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر اگلا کہ اہلیہ کے جو جنسی حقوق ہیں، تعلق زن و شو ہیں، وہ بھی ادا کیے جائیں۔ اب ہم آتے ہیں گفتگو کے اگلے حصے کی جانب کہ خواتین سے ہونے والی خطائیں، ان سے ہونے والی غلطیاں، یعنی خواتین سے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں ازواجی زندگی میں۔ بعض خواتین جب وہ اپنے شوہر سے اچھے اخلاق سے گفتگو نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی خواتین جب بازار جاتی ہیں تو دکانداروں سے بڑے اچھے لہجے میں گفتگو ہوتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شوہر سے اچھے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے۔ جو خواتین شوہروں سے بدخلقی سے پیش آتی ہیں تو وہ اس طرز عمل کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتی، کوئی بڑا ایشو نہیں، خیر ہے کیا ہو گیا اگر جو ہے نا تو کر کے بات کر لی یا جو ہے وہ بدتمیزی سے بات کر لی تو کیا ہو گیا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو اسے کوئی ایشو نہیں سمجھتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کے بارے میں کیا بات تلقین فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سے حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو وہ بد زبان ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی بد زبان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے طلاق دے دو۔
تو ان صحابی نے کہا کہ اس سے تو میرے بچے ہیں اور ہم دونوں مدت سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے پھر نصیحت کرو، اور اگر اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ تمہاری بات مان لے گی، لیکن تم اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنا کہ جیسے تم اپنی کنیز کو مارتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ بد زبانی شریعت اسلامیہ کو پسند نہیں ہے، اور اتنی مذموم شے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ خواتین کے لیے یہاں لمحہ فکریہ ہے۔ بعض خواتین جب وہ اپنے شوہر کو وہ عزت نہیں دیتی جو دینی چاہیے، جو اسلام نے ایک شوہر کا مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے، جو ویٹیج دی ہے اسلام نے کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد جب وہ عورتوں کے اوپر قوام ہے، حاکم ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایک ویٹیج دینی چاہیے، جو ایک اہمیت دینی چاہیے، جو ایک رسپیکٹ کا لیول ہونا چاہیے، بعض خواتین وہ نہیں دیتی ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، دینی چاہیے۔ ایک فرضی واقعہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اہل حکمت جو ہے وہ کچھ سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، ان کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، فرضی واقعات ہیں یہ، ٹھیک ہے، اہل علم بیان کر دیتے ہیں نصیحت کے لیے تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ فرضی واقعہ کہ ایک صاحب تھے، اللہ والے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ سے جب وہ نوافل وغیرہ کے ذریعے سے بڑا قرب حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کی جو اہلیہ تھی تو وہ ان کو جب وہ مقام عزت اور مقام وہ نہیں دیتی تھی جو دینا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ان صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی میں ایسی جو وہ کرامت کر کے دکھا دوں کہ لوگ تو میری بڑی جو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک مقام دیتے ہیں، ایک معاشرے میں بڑا رتبہ ہے، لیکن یہ کہ گھر کے اندر کوئی جو ہے نا عزت نام کی شے نہیں ہے، تو کیوں نہ میں کوئی ایسی جو ہے نا کرامت کر کے دکھا دوں، کوئی ایسی چیز کر کے دکھا دوں جس سے بیوی یہ کہ میری جو وہ میرے مقام کی جو وہ قائل ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جو وہ صحن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو وہ صاحب جو ہے وہ صحن کے اوپر سے جو وہ اڑتے ہوئے گئے اور پھر واپس آ کر جب واپس اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ تو جب ان کی اہلیہ سہیلیوں سے فارغ ہوئی، فارغ ہو کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں بڑا صاحب جو وہ کرامت ہوں اور میں ولی ہوں اللہ کا اور اللہ کے بہت قریب ہوں، ولی تو میں نے آج دیکھا، اللہ کا صاحب کرامت شخص تو میں نے آج دیکھا کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو ان صاحب نے کہا آپ کو پتا وہ کون تھا؟ ان کا کون؟ ان کا وہ میں تھا۔ ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جب قسم کھائی اور قسم کھا کر بتا کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ وہ میں ہی تھا، تو اب خواتین کے پاس کوئی خاتون کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، تو انہوں نے کہا اچھا وہ آپ تھے، تبھی میں کہوں کہ آپ ٹیڑے کیوں اڑے تھے، کہ بندہ اڑتا ہے تو سیدھا اڑے، ٹھیک ہے، آپ ٹیڑے اڑے تھے، ٹھیک ہے، تو کمال تو اس وقت ہوتا ہے آپ سیدھے اڑتے ہیں۔ تو خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا شوہر کی یعنی جو ہے نا وہ کوئی خطا نکال لینی ہے، کوئی کمزوری نکال لینی ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے نا ایکسپٹ نہیں کرنا ہوتا، تو یہ چیز مناسب نہیں کرنی چاہیے۔ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ شوہر جو وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے ہیں، اگر شوہر ہماری بات مان لیں تو اس میں کیا ہو جائے گا، ان کا کیا بگڑ جائے گا، کیا حرج کیا ہو جائے گا۔ تو اس بات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو یہ تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی لوگوں کے لیے پھر مر جانا جو ہے وہ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو جو خواتین یہ کہتی ہیں شوہر ہماری بات مان لیں، بھائی دیکھیے شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، شوہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت رکھی ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا، وہ ایک جو ہے نا انتظام کے حوالے سے اس کی بات مانی جائے گی شوہر کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرما دی، اگر جب وہ گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، گھر کی میں مرضی عورتوں کی چلے، تو پھر جو ہے نا شوہر کے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے جو زمین کی پیٹ سے، یعنی مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ سورہ نساء کی میں آیت کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ مرد وہ عورتوں کے اوپر قوام حاکم ہے۔ بعض خواتین شکوہ کرتی ہیں کہ جی مردوں کو جب وہ شوہروں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور غصہ ان کی زبان پر ہے تو ایسے ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ شوہروں کو اگر غصہ آتا ہے تو اس کی وجہ کیا، ذرا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ کہ شوہروں کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن خواتین ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتی ہے جن کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اب ہوتا یہ کہ بعض خواتین یہ کہ صفائی کرتے وقت جو ہے نا ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہ ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیتی ہیں. اب شوہروں کو جو وہ دقت کا سامنا ہوتا ہے ان کو ڈھونڈنے میں وہ نہیں ملتی، اور بعض اوقات پوچھنے پر بھی جب پوچھا جاتا ہے تو خواتین خود بھول گئی ہوتی ہیں اسے رکھا کہاں ہے، اس میں پھر تاخیر ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ چیز کچھ دنوں تک نہیں مل پاتی ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر شوہر کو غصہ تو آنا ہے، وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ادھر ادھر رکھ دی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر غصہ آنا ہے. ایک صاحب نے تذکرہ کیا کہ ایک فیملی نے ابراڈ جانا تھا تو ان کو کوئی پارسل دینا تھا، تو شوہر نے وہ سامنے ہی رکھا کہ آفس سے آئیں گے تو وہ سامنے پڑا ہوگا تو وہ لے جا کر ان کو دے دیں گے جنہوں نے ابراڈ جانا ہے. تو خاتون نے کیا کیا، صفائی کی صبح، تو صفائی کرتے ہوئے اسے جب وہ الماری کے اندر رکھ دی. اب شوہر آئے تو وہ وہاں پر پڑا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے، اور اچانک سے شوہر کو یاد آ گیا. اب ظاہر بات ہے پھر شوہر کو غصہ آیا کہ اگر میرے ذہن سے نکل جاتا فیملی چلی جاتی پھر کیا ہوتا ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے جو کہ جائز غصے کی بنتی ہے. پھر دوسری وجہ جو غصے کی ہوتی ہے مردوں کی جو کہ جائز ہے وہ یہ ہوتی ہے خواتین میں یہ کہ بھولنے کا عنصر ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جو شوہر نے بتائے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتی ہیں ٹھیک ہے. مثلا شوہر نے کہا کہ آج جب وہ بہت جب وہ اہم مہمان آ رہے ہیں ٹھیک ہے، مہمان آ رہے ہیں اور بہت جب وہ اہم مہمان ہیں بڑی دور سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا لیجیے گا. یہ چیزیں خاتون اگر بھول جائیں اور وہ مہمان آ جائیں اور کھانا بنا ہوا نہ ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے شوہر کو غصہ تو پھر آنا ہے ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کہ خواتین کو چاہیے کہ کاموں کو یاد رکھ لیں، یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں، ریمائنڈر لگا لیں، کاموں کو لکھ لیں. اب تو یہ کہ ایپس بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے، ایپس ہیں، ٹاسک شیڈیولر ہیں، وہ لگا لیں ٹھیک ہے. تو اس سے کام جب وہ آٹومائز ہو جاتے ہیں اور چیزیں ریمائنڈرز وغیرہ آٹومیٹک لگ جاتے ہیں، چیزیں یاد رکھنا ذرا آسان ہو جاتی ہیں. پرانے دور میں جب آج سے اگر 50 سال پیچھے جائیں تو خواتین یہ کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ لکھ سکیں کاموں کو. اب شوہر کام بتا کر جاتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی خواتین کہ اپنے دوپٹے کے ساتھ جو ہے نا شوہر نے اگر 3 کام بتائے نا اپنے دوپٹے کے کنارے پر جو ہے نا 3 گرے جو وہ لگا لیتی تھی اور ایک کام کر لیتی تھی ایک گرہ کھول دیتی، دوسرا کام کر لیتی تھی دوسرا کھول دیتی، تیسرا کر لیتی تھی تیسرا کھول دیتی تھی ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ یاد رکھا کرتی تھی. بعض خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً سے شوہر کو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر ظاہری سی بات ہے شوہر کو غصہ تو آنا. اب شوہر جب وہ صبح جب وہ 7 بجے کے نکلے ہوئے ہیں اور رات کو 8 بجے آئے، اب بیوی نے فرمایا او ہو شکر ہے آپ جلدی آ گئے، موٹر خراب ہے جلدی سے جائیں موٹر ٹھیک ہے. اب شوہر کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ میں صبح کا نکلا ہوں ابھی 8 بج رہے ہیں رات کے، اس ٹائم کون سا موٹر والا وہ ٹھیک کرنے والا ملے گا ٹھیک ہے. تو اس طرح خواتین جی آپ تو مشین کا بیلٹ ٹوٹ گیا ابھی شکر ہے آپ آ گئے اور جلدی سے جائیں مشین کا بیلٹ جب وہ دوسرا لیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. پہلے شوہر آ جائے ان کو پانی شانی حال احوال پوچھیں، سلام کریں، حال احوال پوچھیں، موسم کی مناسبت سے اگر جب وہ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی شربت وغیرہ ٹھیک ہے یا چائے کی ضرورت ہے تو پوچھ لیں. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پھر جو کچھ دکھڑے ہیں وہ بیان کر لیں کہ جو مشین کا بیلٹ ٹوٹا ہے یا موٹر خراب ہو گئی ہے یا سلائی مشین خراب ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہوگا پھر آہستہ آہستہ بتا دیں. بعض خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہروں سے بہت زیادہ سوالات کرتی ہیں ٹھیک ہے، اور اکثر شوہروں کا مزاج یہ ہوتا ہے انہیں زیادہ سوالات یا غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں وہ کرنا جو پسند نہیں ہوتا. مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین کی ڈومین کے اندر نہیں ہوتی. مثلا باہر کوئی بیل بجی کوئی آیا تو شوہر گئے دیکھنے، کوئی صاحب تھے مرد حضرات تھے تو وہ ان سے بات چیت کی تو خواتین کہتی کون صاحب تھے، تو کبھی آپ نہیں جانتی، آپ کو پتہ نہیں، آپ جانتی نہیں ہیں ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں بھئی آپ کے کام کی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی آپ چھوڑ دیجئے. نہیں اچھا تو وہ جی کچھ چیز پوچھے تھے کوئی مسئلہ، بھئی کیا مسئلہ تھا، بس جی اس مسئلے سے وہ جی کوئی ایڈریس پوچھے تھے. اچھا جی ایڈریس پوچھے تو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. تو اب یہ بار بار جو سوالات ہوتے ہیں نا بعض اوقات اس سے بھی غصہ آتا ہے ٹھیک ہے، غیر ضروری قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس سے بھی غصہ آتا ہے. اصل میں ہوتا یہ نا کہ جو شوہر ہوتے ہیں نا ان کو ٹینشنز کافی زیادہ ہوتی ہیں. ان کو یہ کہ ظاہری بات ہے بچوں کی بھی ٹینشن ہے، ان کی پڑھائی کی ٹینشن ہے، ان کے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کی ٹینشن ہے، ان کے اخراجات کی ٹینشن ہے، فیسز کی ان کی ٹینشن ہے، گھریلو اخراجات کی ٹینشن ہے، مکان کے کرائے کی ٹینشن ہے ٹھیک ہے، اور دیگر مسئلے مسائل ہیں، والدین ہیں بوڑھے ہو گئے ان کے والے سے ٹینشن ہے، ان کی صحت کی ٹینشن ہے، پھر آفس میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں ان کی ٹینشنز ہوتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب بہت زیادہ ٹینشنز ہوتی ہے تو شوہر پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، تو اس میں جب بہت زیادہ سوالات کی جاتے ہیں تو پھر شوہر مزید پریشان ہو جاتا ہے.
بعض اوقات خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نقصان دہ بچے جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے کیا کرتی ہیں، کچھ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے جو دے دیتی ہیں ان کے قریب رکھ، مثلا جو ہے نا ایک خاتون سبزی کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے، بچہ تنگ کر رہا تھا، بار بار جو ہے نا وہ چھری لینے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، خاتون کو غصہ آیا، خاتون نے چھری بچے کو دے دی، اب بچے نے جو وہ اپنی انگلی کاٹ لی، ٹھیک ہے، کٹ لگا دیا انگلی کے اوپر، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے اب شوہر کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے، یعنی یہ تو کامن سینس ہے، بچہ اگر ضد کر رہا ہے غلط چیز کے لیے تو یہ تو نہیں کہ اسے چھری دے دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ قیمتی اشیاء ہوتی ہیں وہ بچوں کو دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا بہت مہنگا موبائل فون تھا، سیل فون تھا، ٹھیک ہے، اور خواتین نے جو ہے وہ بچوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور بچے نے زمین پر مارا، اس کی ایل ای ڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب ایل ای ڈی اگر اس کی جو وہ 10-12 ہزار روپے کی بالفرض ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے شوہر کا غصہ تو آئے گا۔ بعض خواتین جب وہ اپنے شوہروں سے جب وہ زیادہ تر جو باتیں ہوں گی، گفتگو ہوں گی، وہ مالی معاملات کے متعلق ہوں گی۔ اچھا جی آج وہ بجلی کا بل آ گیا، اس کے آپ پیسے دے دیجئے، بچوں کی فیس کے پیسے دے دیجئے، اخبار والے کے پیسے دے دیجئے، ٹھیک ہے، اور فلاں کے پیسے دے دیجئے، اور سبزی کے پیسے دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بھی شوہر کو غصہ آتا ہے کہ بھائی کچھ اور حال احوال، کچھ اور باتیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہر وقت ہی بس پیسے، بس گویا کہ شوہر کو جو وہ اے ٹی ایم مشین سمجھا جا رہا ہے، تو اس سے بھی غصہ آتا ہے۔ بعض خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جب وہ گھریلو ایشو پر کوئی بات پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کسی مسئلے پر آدھا گھنٹہ گھنٹہ گفتگو ہوگی، مثلا فریج لینا ہے، اس پر گھنٹہ بعد ہو چکی، ٹھیک ہے، کہ جی فریج جو لینا ہے وہ نیا لینا ہے یا پرانا لینا ہے، اس پر بات ہو چکی، اگلے دن پھر خواتین اچھا تو پھر آپ نے کیا سوچا، پھر فریج نیا لیں گے یا پرانا؟ اب شوہر بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کل 1 گھنٹہ اس پر بات ہو گئی، ساری بحث ہو گئی اور طے ہو گیا کہ کیا کرنا ہے، اب پھر خواتین اس بات کو دوبارہ چھیڑیں گی۔ شوہر اور بیوی کے مابین ہونے والے جھگڑوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر مرتبہ خواتین اپنی بات کو منوانے کے لیے جو ہے نا بضد ہو جاتی ہیں کہ بس میں نے یہ کہہ دیا، میری بات جو وہ مانی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، بس جو میں نے کہہ دیا یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر جب وہ معاملات، گھر کے معاملات عورت کے ہاتھ میں چلے جائے تو حدیث میں ہے کہ شوہر کے لیے مر جانا پھر بہتر ہے، اور مرد کے لیے، شوہر کے لیے زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے زمین کا پیٹ، یعنی مر جانا بہتر ہے۔ تو اس ضمن میں اگر خواتین کو اپنی کوئی بات وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، منوانے کا وہ سوچ رہی ہیں، تو اس ضمن میں بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ خواتین کو اس ضمن میں یہ چاہیے کہ خواتین جب وہ یہ کہیں شوہر سے کہ میرے ذہن میں اس بارے میں ایک رائے ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس رائے کو اختیار کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہتر طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات خواتین شوہر پر اپنا حکم جب وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مثلا وہ شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو یہ کام لازمی کرنا ہے۔ اب یہ کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں یا اکثر مرد ایسے ہوتے ہیں ان کی فطرت میں نہیں ہوتا کہ وہ عورت کا آرڈر قبول کریں، تو ظاہری سی بات ہے اس سے پھر یہ کہ شوہر کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اسی طرح پھر یہ کہ مزید جب شوہر بیوی کو کوئی کام کرنے سے منع کرتے ہیں تو بعض خواتین جو وہ وہی کام کرتی ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر ہوتا یہ کہ اس سے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات لڑائی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین سے گفتگو میں غیر مناسب قسم کے الفاظ جو استعمال ہو جاتے ہیں، مثلاً خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو آپ کو سمجھنے میں اپنی زندگی ضائع کر دی اور میں ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں سکی، تو اب یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی اس سے یہ نکلتا ہے شوہر سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی بیکار سے ہوں کہ جس کو سمجھنے میں زندگی ضائع ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ یہی بات ہے، اسی بات کو کرنے کا یہ جو خواتین یہ بات کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کو سمجھنے میں زندگی ضائع کر دی اور میں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں سکی، میری تو زندگی ضائع ہو گئی آپ کے پیچھے، اسی بات کو کہنے کا صحیح انداز کیا ہے؟ اسی بات کو کہنے کا صحیح انداز یہ کہ یہ بات اس طرح کہی جائے کہ میں نے کئی مواقع پر کوشش کی کہ آپ کے مزاج کو سمجھ سکوں، لیکن اس معاملے میں مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے بتا دیجئے کہ میری کون سی عادت ہے جس سے آپ خفا ہو جاتے ہیں، جو آپ کو بری لگتی ہے، جو آپ کو صحیح نہیں لگتی، تو یہ مناسب انداز ہے۔ بات دونوں ایک ہی ہیں لیکن کرنے کے انداز میں فرق ہے۔ جو دوسرا انداز ہے وہ آسن انداز ہے۔ بعض اوقات خواتین اپنی کسی پریشانی کا غصہ جو وہ شوہر پر اتار رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
اور خواہ مخواہ شوہر کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ مسئلے کا صحیح حل نہیں ہے۔ بچوں کا غصہ ہوتا ہے، وہ خواتین بعد کا شوہر کے اوپر اتار رہی ہیں، یا کسی اور کا غصہ ہوگا، ساس کا غصہ ہوگا، وہ شوہر پر اتار رہی ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس آدمی کی وہ بیوی جو جنت کی حوروں میں سے ہے، وہ اس عورت سے کہتی ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم اسے تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ آدمی تو تمہارے پاس مہمان ہے اور قریب ہے کہ یہ آدمی جلد ہی تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے۔ ایک اور فرضی واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک خاتون کے شوہر بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو خاتون انہیں جب وہ گاڑی میں لے کر ہاسپٹل چلی گئیں، تو ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کیا، تو ڈاکٹر نے دیکھا پریشانی ٹینشن ذرا کافی زیادہ ہے، تو ڈاکٹر نے خاتون کو ذرا سائڈ پہ بلایا اور کہا کہ دیکھیے شوہر کو آپ خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، انہیں ٹینشنز کافی زیادہ ہیں، ٹینشن کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، جو لڑائی جھگڑے انہیں اگنور کریں، ٹھیک ہے، 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہنسی خوشی گزر جائے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے، تو شوہر نے خاتون کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ تو خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ مطلب یہ کہ خاتون کہتی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ دیا ہے کہ میں غصہ چھوڑ دوں، آپ کو پریشان نہ کروں، بے فضول کی ٹینشن نہ دوں، تو یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، تو لہٰذا آپ کی طبیعت مزید بگڑتی رہے گی، ایسا معاملہ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ اسلام ایک بیوی سے کیا چاہتا ہے، یعنی ایک مسلمان بیوی کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کو اب ذرا دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی بیوی بہتر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھے تو بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات سے اس کی مخالفت نہ کرے، اور نہ ہی اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ دیکھی ہے، میں نے آج کے دن سے برا موقع کبھی نہیں دیکھا، اور اکثر دوزخ میں رہنے والیاں میں نے عورتیں دیکھی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر عمر بھر بھی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے، اور پھر اگر وہ بیوی، ان بیویوں کو کوئی تکلیف جب وہ شوہروں سے پہنچ جائے، تو وہ بیویاں جب اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں نے تو تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی جب وہ اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اگر کوئی 1-2 مرتبہ کوئی کمی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ کہ خواتین کہتی ہیں ہمیں تو کبھی جو سکھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی چین ملا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی کوئی بھلائی ملی نہیں۔ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری کرنے سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے کچھ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہ انہیں شوہر سے نوازتا ہے، یعنی شادی ہوتی نہیں ہے، کسی کی جب وہ 27 سال عمر ہو گئی، 28 ہو گئی، کسی کی 30، کسی کی 35 ہو جاتی ہے، کسی کی 40 ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اتنے سال بعد جب شادی ہوتی ہے، طویل عرصے بعد جب شوہر سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو، اور اس شوہر کے ذریعے سے اسے اولاد ہو جاتی ہے، پھر جب بیوی کسی بات پر غصے ہو جاتی ہے تو وہ شوہروں سے یوں کہتی ہے کہ مجھے تو تم سے کوئی آرام ملا ہی نہیں، اور تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی احسان کیا ہی نہیں۔ یہ بڑی ناشکری کا معاملہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بعد ارشاد فرمائی کہ بیویوں کے اوپر شوہروں کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے فرش کو ایسے لوگوں سے نہ رندوائیں
جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی شوہر جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو انہیں گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، ٹھیک ہے. اور عورتوں کا تم پر حق یہ کہ تم انہیں ٹھیک سے کھانا اور لباس دو. سنن نبی داؤد، سنن البیہقی، الکبریٰ، کنز الامال، مستدرک حاکم، حدیث کی کئی جب وہ کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ امتیوں کے لیے سجدہ تعظیمی جو وہ اجازت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو گویا اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیویوں نے شوہر کو صرف سجدہ نہیں کرنا، باقی سب کچھ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. یعنی شوہر کو اسلام نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے. ہاں فرض روزہ تو لازمی رکھنا ہے، اس میں شوہر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھ کر، شوہر اجازت دے گا تو رکھنا ہے. اگر شوہر نے منع کر دیا تو پھر عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. ابو نعیم فی الحلیہ جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اللہ اکبر، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جامع ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو اس حال میں موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ. اب ہم آتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ، ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف کہ وہ کون سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو وہ ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز میں شوہر اور بیوی نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ ساس اور بہو کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ جب وہ جو دیگر لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں جھگڑے نہ ڈالیں. یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو ابلیس کا کام ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جب وہ لڑائی جھگڑے جب وہ ڈالنا ہی شوہر، یہ تو جو نا ان کا شیطان کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے. تو لوگوں کو چاہیے ان چیزوں سے اجتناب کریں. اب ہم آتے ہیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے طریقے کیا ہیں. اس کی طرف آتے ہیں. کبھی کبھار شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرے. گفٹ دینے سے، تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے. پھر یہ کہ کبھی کبھار چاہیے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو جب وہ آؤٹنگ پر لے جائیں، ٹھیک ہے. پھر مزید یہ کہ اچھا کھانا جب وہ پکانے پر اور اچھے کپڑے پہننے پر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی جو وہ تعریف بھی کرے، ٹھیک ہے. تو اچھا کھانا پکانے پر بھی تعریف ہونی چاہیے، اچھے کپڑے پہننے پر بھی جو وہ تعریف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب ٹائم پر جب وہ کھانا مل جائے یا یہ کہ کپڑے وغیرہ استری ہو جائیں تو اس پر بھی شوہر کو چاہیے کہ تعریف کریں، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایک محبت میں کمی کا وجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی کمی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے نا شوہر جب بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ دوسری عورتوں کی تعریف جو وہ اپنے شوہروں کے سامنے کرتی ہیں. فلاں عورت ہے وہ تو وہ کیا ہی اچھا کھانا پکاتی ہے، فلاں عورت ہے ان کی تو کڑھائی کیا ہی جو وہ زبردست ہے، ٹھیک ہے، ان کی سلائی کتنی اچھی ہے، ان کا یہ کتنا اچھا ہے وغیرہ، وہ کتنی خوبصورت ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. دوسری کسی عورت کی جب وہ کوئی خوبی اپنے شوہر کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. حدیث میں اس سے منع کیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیوی کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اس کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے اس طرح نہ کرے گویا کہ اس کا شوہر اس عورت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے. اس چیز سے جو وہ اجتناب کرنا چاہیے. اب جو بیویوں کے اوپر شوہروں کے حقوق ہیں اس کو بھی دیکھ لیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں سے اچھے اخلاق سے گفتگو کریں. شوہر کے لیے جب وہ بر وقت کھانے اور لباس کا جو وہ فراہمی کا انتظام کریں. بیماری میں شوہر کی خدمت کریں. شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں. یہ نہیں کہ شوہر کے بہن بھائی آ گئے، والدین آ گئے تو خواتین یہ کہ منہ بنا کر بیٹھ جائیں، تو ایسا نہ ہو.
شوہر کے علاوہ کسی اور سے جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان سے موبائل ٹیلی فون پر جب وہ گفتگو نہ کریں، کزنز وغیرہ اور دیگر نامحرم رشتہ دار ان سے جو ہے گفتگو سے اجتناب کریں۔ گھریلو کام کاج کے بعد جب وہ کچھ ٹائم نکال کر یہ کہ شوہروں کو ٹائم دیں، اور جب وہ بعض اوقات یہ کہ شوہروں کے لیے بھی میک اپ کریں، بناؤ سنگار شوہروں کے لیے بھی اسپیشلی ان کے لیے بھی کریں، اور شوہروں کے جو جنسی حقوق ہیں اس پر بھی جو وہ توجہ رکھیں۔ تو آج کی اس نشست میں جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے نکات بیان ہوئے، بہت ہی اہم نکات تھے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے حقوق کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کے حقوق جو وہ ادا کریں، اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر دیکھیں، نظر رکھیں، اس میں اصلاح کی دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ شوہر جب وہ بیویوں سے ڈیمانڈ کریں اور بیویاں شوہر سے کریں اور معاملہ وہیں کا وہیں رہے، نہیں، شوہر کو چاہیے وہ اپنے دیکھیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں، بیویوں کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ جب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی، یعنی شوہروں کے حقوق ادا کریں، تو انشاءاللہ شوہر بھی ادا کریں گے، اور جب شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ بیویاں بھی شوہر کے حقوق ادا کریں گی۔ اور اگر جب وہ معاملہ ویسے ہی رہنے دیں گے اور شیطان کو موقع دیں گے، تو پھر شیطان تو ظاہر سی بات ہے پھر جھگڑوں کو مزید آگے بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔